بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40 سال ہو گئے بس یہ ایک لفظ پڑھتی ہوں، فوراً پیسہ ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ جب بھی 10 یا 20 لاکھ کی ضرورت ہو کسی سے مانگنے سے پہلے یہ ایک لفظ کا وظیفہ آزما لینا۔ خدا کی قسمیں دعائیں رد نہیں ہوں گی۔ 40 سال گزر گئے، وقت کی گرد نے بالوں کو سفید کر دیا، چہرے پر جھریاں ڈال دی، دنیا بدل گئی، لیکن ایک چیز نہ بدلی، وہ ایک لفظ جو میں نے اپنی زندگی کا سرمایہ بنا لیا۔ آج جب میں مڑ کر اپنے ماضی کو دیکھتی ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ میں ایک عام، غریب اور گمنام انسان تھی۔ نہ میرے پاس بڑی ڈگری تھی، نہ کاروبار، نہ کوئی خاندانی وراثت، لیکن میرے پاس ایک چیز تھی، ایمان، اور وہ بھی ایک لفظ پر۔ جی ہاں، صرف ایک لفظ، اللہ۔ یہ لفظ میرے دل کی دھڑکن بن گیا۔ میری صبح اس سے شروع ہوتی، میری رات اس پر ختم ہوتی۔ نہ جانے کتنے وقت ایسے آئے کہ جب بھوک تھی، افلاس تھی، ضرورت تھی، قرض تھا اور مانگنے والا کوئی نہ تھا، لیکن میں نے ہر بار ایک ہی رستہ چنا، ہاتھ اٹھا کر اللہ کہا، دل سے کہا، آنکھوں سے کہا، سجدے میں کہا، تنہائی میں کہا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 4 پیسے نہیں، چاروں سمت سے دولت برسنے لگی۔ کیا یہ کوئی جادو تھا؟ نہیں، یہ ایمان کا نتیجہ تھا، توکل کا انعام تھا، اور اللہ کی رحمت کا وعدہ تھا۔ یاد رکھیں، قرآن ہمیں بتاتا ہے، ترجمہ، جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے رستہ بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہ ہو۔ میں خود گواہی دیتی ہوں، ایک دن ایسا آیا تھا جب مجھے اچانک 10 لاکھ کی ضرورت پڑی۔ سب دروازے بند تھے، لوگ قرض دینے کو تیار نہ تھے، لیکن میں نے اپنی دعا میں کچھ اور نہ کہا، بس سجدے میں جا کر رو رو کر کہا، اللہ اللہ اللہ۔ مجھے نہیں معلوم کیا ہوا، لیکن اگلے دن ایک پرانا دوست جس نے برسوں رابطہ نہیں تھا اچانک ملا اور کہا، بھائی میرے پاس کچھ اضافی پیسے ہیں، اگر آپ کو ضرورت ہو تو رکھ لیں۔ میں حیران رہ گئی تو میں نے اسی سے مانگا بھی نہ تھا۔ تب سمجھ آیا کہ یہ لفظ خالی نہیں، یہ دراصل سارے کائنات کی کنجی ہے۔ اللہ، یہ لفظ کیا ہے؟ یہ صرف ایک نام نہیں، یہ کائنات کا مرکز ہے۔ یہ وہ نام ہے جسے ہر نبی نے پکارا، ہر مظلوم نے پکارا اور ہر فقیر نے دعا میں سمیٹا۔ یہ وہ نام ہے جو عرش کو ہلا دیتا ہے اور زمین کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کی تہ میں، مچھلی کے پیٹ میں جب کوئی امید نہ تھی تو انہوں نے کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تب اللہ نے اسے رزق دیا۔ دوسرے نے شرم محسوس کی تو اللہ نے اس سے شرم کی، اور تیسرے نے روگردانی کی تو اللہ نے بھی اس سے اراض فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید خضروی دونوں نے گواہی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت الہی انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کی حاضری میں کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو راستوں پر پھرتے رہتے ہیں اور اہل ذکر کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جب انہیں کوئی ایسی جماعت نظر آتی ہے تو جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں تو فرشتے آواز دیتے ہیں، اپنے مقصد کی طرف آؤ۔ پس فرشتے انہیں اپنے پروں کے ساتھ آسمان دنیا تک ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ، وہ تیری تسبیح، تکبیر، حمد اور تیری بزرگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، نہیں، خدا کی قسم انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر انہوں نے مجھے دیکھا ہوتا تو ان کی حالت کیا ہوتی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے عرض کرتے ہیں، اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ آپ کی عبادت کرتے، تیری اور زیادہ بزرگی بیان کرتے اور تیری تسبیح بیان کرتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ کیا مانگتے ہیں؟ فرمایا، فرشتے عرض کرتی ہیں، وہ آپ سے جنت مانگتے ہیں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرمایا، فرشتے عرض کرتے ہیں، نہیں، خدا کی قسم، اے ہمارے رب، انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ فرمایا، فرشتے عرض کرتے ہیں، اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو وہ جنت کے زیادہ آرزومند ہو جاتے، اس سے زیادہ شدت سے طلب کریں اور اس کے لیے ان کی رغبت بہت زیادہ ہو جائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرمایا، فرشتے عرض کرتے ہیں، وہ دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرمایا،
فرشتے عرض کرتے ہیں انہیں خدا کی قسم انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہو؟ فرمایا فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیں تو اور زیادہ اس سے دور بھاگیں اور اس سے زیادہ اور ڈریں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ فرمایا ایک فرشتہ عرض کرتا ہے ان میں فلاں شخص بھی ہے جو ان میں سے نہیں، تو وہ کسی غرض سے وہاں آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ ایسے ہم مجلس ہیں جس کی مجلس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن اکٹھا ہونے والوں کو پتہ چلے گا کہ بزرگی اور سخاوت والے کون لوگ ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزرگی والے کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجالس ذکر منعقد کرنے والے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بروز قیامت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور اپنی جنت کا حقدار بنائے اور مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ وہ کون سا ایک لفظ ہے جسے آپ نے پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر ضرورت کو پورا کر دے گا۔ آپ یہ عمل دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نام کی تسبیح ہے جو آپ نے پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی ایک سورت اور ایک آیت کا وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کا مبارک نام پڑھنا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ آیت 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین اگر زندگی میں بار بار مایوسی آتی ہے، وسائل کی کمی ہے یا ہر در بند لگتا ہے تو ایک بار سچے دل سے اللہ کہنا سیکھو۔ دن میں 1000 بار یا کم از کم صبح شام 100 بار دل سے کہو اللہ۔ اس میں نہ وقت لگتا ہے، نہ پیسہ، نہ کسی سے شرمندگی، اور دیکھو کیسے اللہ تمہارے لیے آسمانوں کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ ایک لفظ تمہاری زندگی بدل سکتا ہے جیسے میری بدلی۔ بے شک میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ خیر۔